اب انشاءاللہ حسب وعدہ منگل پارٹ 3 میں آج محرم کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ میرے محترم حضرات و خواتین، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ چاروں عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جہالت میں بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا اور ان میں جنگ اور قتال کو حرام جانتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد ان 4 مہینوں کی عظمت و حرمت اور فضیلت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کو خصوصی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، یہ من صام یوم من محرم فلہ بکل یوم ثلاثون یومن، یعنی ایام محرم میں سے ایک یوم کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 ایام کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس ماہ کے اہم واقعات، محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور جب اپنی خطا پر تنبہ ہوا تو کئی برس تک یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو نے اگر ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا
تو یقیناً ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر اٹھایا گیا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے پیغمبر، کتاب میں ادریس کا تذکرہ پڑھو، وہ سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بہت اونچے مقام پر اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ ہی کے دن جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ ہی کے دن پیدا ہوئے، اسی روز انہیں تاج نبوت پہنایا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا، اور اس کی سزا میں آپ کو جس دن آگ میں ڈالا گیا وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، اور عاشورہ ہی کے دن، عاشورہ ہی کی برکت سے نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یونس علیہ السلام کو عاشورہ ہی کے دن حق تعالیٰ نے اپنی رحمت بے کراں سے مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے بینائی کھو بیٹھے تھے۔ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت یعقوب اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی طویل جدائی کے بعد عاشورہ ہی کے دن ملاقات ہوئی۔ عاشورہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت و سربلندی نصیب ہوئی، اور اسی دن فرعون کی شہنشاہیت اور فرعونیت دریائے نیل میں خشک و خاک کی طرح بہہ گئی۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، حق تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ مشہور حدیث ہے کہ عاشورہ ہی کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائے صحت قبول ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہاتھ سے نکل گئی تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عجز و انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ چنانچہ عاشورہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور دوبارہ سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جب آبلے پڑ گئے تو انہوں نے شدید درد اور تکلیف کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مرض سے شفا نصیب ہوئی۔ یہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ کچھ تاریخی واقعات: بیت اللہ پر حملہ کرنے والے بادشاہ ابراہہ کا عبرتناک انجام اسی ماہ میں ہوا۔ کعبۃ اللہ پر سب سے پہلا غلاف اسی ماہ میں چڑھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
ہاں سے روایت ہے کہ اہل مکہ محرم ہی میں کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی ماہ میں خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی ماہ میں امیر بنے۔ مہاجرین حبشہ اسی ماہ میں واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بے شمار ملکوں کو اسی ماہ میں فتح کیا۔ غزوہ خیبر کی کامیابی و کامرانی اسی ماہ میں حاصل ہوئی۔ مصر پر عباسیوں کا قبضہ اسی ماہ میں ہوئی۔ قیصر روم کو ذلت آمیز شکست اسی ماہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی کی توسیع اسی ماہ میں ہو گئی۔ شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محصوری کا آغاز اسی ماہ میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ سے اسی ماہ میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ کا نکاح اسی ماہ میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح اسی ماہ میں ہوا۔ عاملین زکوٰۃ کا تقرر باضابطہ اسی ماہ عمل میں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی ماہ میں ہوا۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات اسی ماہ میں ہوئی۔ دمشق پر فاطمیوں کا قبضہ اسی ماہ میں ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ بغداد کے اندر اسی ماہ میں تعمیر ہوئی۔ اسی ایک بدبخت لعین نے حجرہ اسود کو ہتھوڑا مار کر اسی ماہ میں توڑنے کی کوشش کی۔ شہادت حسین اور پس منظر روایت ہے کہ حضرت ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آپ کی خدمت میں تشریف لائیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، رأیت خبیرہ، کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملی۔ آپ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ حضرت ام الفضل نے رضی اللہ عنہ معصوم چاند جیسے حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چچی، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پیار کیا، پھر آپ نے گھٹی دی۔ تصور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ گھٹی کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی میٹھی چیز دہن رسالت کا لعاب تھا، جو امرت جل سے کہیں زیادہ بہتر اور آب زلال سے بدرجہ پاک اور صاف و شفاف
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اپنے نومولود نواسے کو دیکھ کر سرور کائنات کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ بار بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے اور آنکھوں سے لگا لیتے۔ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور اشک بار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے اپنے نواسے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو اس اعلیٰ منصب کے اہل نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رام کرنے کے لیے ہر باز استعمال کیا، مگر چونکہ یہ اختلاف اسلامی حدود و تعلیمات اسلام سے یزید کی ردگردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف پر اٹل رہے تاکہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندان کی قربانی پیش کی، سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا جھکانا گوارا نہ کیا۔ سر داد ناداد دست درد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یزید نے ہرچند حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا، مگر حضرت حسین رضی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ کے اعزا و اقارب اور دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جذباتی ہو کر فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روک لیتا، لیکن آپ رکنے والے نہیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کوفہ والے بے وفا اور وہ دغاباز ہیں۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کریں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے ان کے شان شان استقبال کیا اور دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ ہر طرف سے خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے۔ ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفیوں کا جذبہ و جوش دے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف وہ حجازی لباس میں مکے والے راستے سے مغرب و عشاء کے درمیان بڑے ڈرامائی انداز میں کوفہ میں داخل ہوا اور مشہور کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، یہ نقاب اترتے ہی کوفیوں کے چہرے اتر گئے، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ بڑا جابر و ظالم حکمراں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا اعلان ہو گیا اور انہیں پناہ دینے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ سے ہوش ربا حالات میں تنہا رہ گئے۔ حضرت ہادی رضی اللہ نے ان کو اپنے ہاں پناہ دی۔ سرکاری جاسوس
قاصد کے لباس میں حضرت ہانی کے گھر پہنچا اور اپنے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ دوسرے دن صبح ہی کو حضرت ہانی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ حضرت ہانی نے نہایت بے باکی اور جرأت سے جواب دیا کہ میری جیسی ہزاروں جانیں قربان جا سکتی ہیں، مگر گلستان نبوت کا پھول تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد بھڑک گیا اور جلاد کو اشارہ کیا، تلوار اٹھی اور ایک لمحہ میں حضرت ہانی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ نے اپنے میزبان کی شہادت کا ذکر سنا تو تلوار نیام سے نکال کر میدان میں آ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ہانی کے قبیلے کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ تیر اندازی شروع ہوئی، سب لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے۔ سارا کوفہ دشمن ہو گیا اور وہاں کے در و دیوار سے وحشت و بربریت ٹپکنے لگی۔ ایک رات حضرت مسلم بن عقیل تھک ہار کر ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند جیسا حسین اس کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ نے بڑھیا سے کہا ماں 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بڑھیا نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں حسین رضی اللہ کا وکیل مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ غریب الدیار ہوں، مظلوم و بے کس ہو، زمانہ ہے دشمن ہے، لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ نیک دل بڑھیا کا بیٹا درباری تھا، کم بخت نے مخبری کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ نے گرفتاری دینے کے بجائے مقابلہ کیا، شدید زخمی ہونے کے بعد پکڑے گئے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا جہاں آپ نے بے پناہ استقامت اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ظالم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو پناہ دینے والی میزبان بڑھیا اپنے مہمان کی شہادت سے پہلے ہی شہید ہو گئی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ ابتلا و آزمائش کے جس سفر پر نکل رہا ہوں پھر شاید کبھی دیار نبی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آخری بار اپنے نانا کو سلام کہنے کے لیے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی جب آپ رانا کے روضے پر آخری سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ نواسۂ رسول کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینہ کے علاوہ زمین کے کسی گوشے کو نصیب نہیں۔ اس زمین کی مٹی پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، اس سرزمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رشک کرتے ہیں۔ اس جگہ کی تعریف خود عرش والا ہی کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس مرکز خلائق سے دور جا رہے تھے۔ نواسۂ رسول کو معلوم تھا کہ نانا کے روضے پر بیٹھ کر عبادت کرنا سعادت مندی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، لیکن حضرت حسین امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو اور شرافت و دیانت اور حق و صداقت کو پامال کیا جا رہا ہو تو پھر نبی کے روزوں کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرات غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ اور ان کا خاندان 27 رجب 40 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتا ہے اور 27 رجب کو شہنشاہ دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ اسی تاریخ کو نانا نبوت کی معراج پر جا رہے ہیں، جبکہ نواسہ اسی تاریخ کو شہادت کی معراج پر جا رہا ہے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ کے قافلے کو مشہور عربی شاعر
زدق ملتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ بولا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کی شہادت کی المناک خبر ملی۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر سیدنا حسین نے سنجیدگی کے ساتھ آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ کے رشتہ دار بضد ہو گئے کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ کا انتقام لیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ ان کے بغیر اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ بالآخر قافلہ حق و صداقت ایک میدان میں پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ کربلا ہے۔ فرمایا کہ کرب و بلا یعنی غم اور آزمائش کی جگہ ہے میدان کربلا و بلا۔ بے شک یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا۔ دشمن نے گھیرا ڈال دیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر نواسے رسول نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں سے امداد طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلے کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا ڈر کر کہیں فرار کی راہ اختیار کر لیں، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے تمام بچوں اور عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم اور رضا کے آگے سجدہ زیر ہو گئے۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقت انگیز خطاب۔ عاشورہ محرم کے دن اقبا خونی سورج طلوع ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسے رسول نے سنگ دل ظالموں کے رسول پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کو پہچان لیں اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار و حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے، لوگوں میرا حسب نصب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید و اشہد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے، سید شباب اہل الجنت؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ سے پوچھو، سہیل بن سعد سائری رضی اللہ سے پوچھو، زین بن ارقم سے پوچھو، حسن بن مالک رضی اللہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر
बाजर मेरे किसी नबी का बेटा मौजूद नहीं, मैं तुम्हारे नबी का बिला वास्ता नवासा हूँ, या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का यह आखिरी खुतबा इतना पुरअसर और दर्दंगेज था कि अगर ये खुतबा पहाड़ों को सुनाया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, ज़मीन को सुनाया जाता तो वो शक हो जाती, बादलों को सुनाया जाता तो आशिकों की बरसात बन जाते। लेकिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन जिन ज़ालिमों से ख़िताब फरमा रहे थे, इनके सीनों में दिल नहीं पत्थर है। बिला आखिर मैदान का अर्ज़ार गर्म हुआ, बच्चे बूढ़े और पर्दा नशीन औरतों तक ने बारी बारी शजाअत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु लाशों पर लाशें उठाए ला रहे थे, उन्हें खैमों में रख देते थे और बाकी मानदगान को सब्र की तलकीन करते। आखिर 18 बरस का जवान राना अली अकबर हाथ में तलवार उठाए खैमों से इस तरह निकला जैसे करबला की अंधेरी नगरी में हुस्न व जमाल का आफताब तुलू हो गया हो। दुश्मनों को ललकारता हुआ अली अकबर आगे बढ़ा, इसकी रगों में फातिमा का खून था, हाथ में अली की तलवार थी। हमजा रज़ी अल्लाह की शजाअत व जिरायत का पेकर था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह के लपते जिगर ने बहादुरी की खूब जौहर दिखाए। दुश्मन ने अली अकबर का मुहासरा में ले लिया। एक कमबख्त ने गर्दन पर तलवार मारी, अली अकबर का सर तन से जुदा होकर ज़मीन पर जा पड़ा। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ये दिल खराश मंजर देख कर तड़प उठी, अपने भतीजे को पुकारती हुई तेज़ी से खैमों से बाहर निकली। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने इस तरह भागते देखकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह को रोका, उन्हें हाथ से पकड़कर खैमे के अंदर ले गए। हज़रात, तारीख बड़े बड़े बहादुरों के कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन तारीख में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा कि बहादुर नजर नहीं आता, जिसके सामने सारा खानदान तहत कर दिया गया हो। मगर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े हौसला और सब्र के साथ इस खून आशाम मंजर को देख रहे हैं और दुश्मन की नंगी तलवारों के सामने चट्टान बने हुए हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने जंग के दौरान अपने 6 माह के लपते जिगर अली असगर को गोद में उठा लिया और दुश्मनों से मुखातिब होकर फरमाया, ज़ालिम और दुश्मनी तुम्हें मुझसे हो सकती है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये प्यास से बिलबिला रहा है, उसे तो पानी के 2 घूंट पिला दो। जवाब में दुश्मनों ने तीर मारा जो अली असगर के हलक में पेवस्त हो गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तीर को खींचकर निकाला, खून का फव्वारा फूट पड़ा। आपने शहीद लगते जिगर के खून से चिल्लू भरा और आसमान की तरफ फेंकते हुए फरमाया, खुदाया देख तेरे नबी की औलाद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने अली असगर की लाश ज़मीन पर रखकर अपने दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद किए और दुआ मांगी, परवरदिगार आलम अपने हुजूर मेरी आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को मालूम था कि दुश्मन जालिम है, इसका दिल पसीजने वाला नहीं है। जिन्होंने नवासे रसूल की सारी औलाद को खाक व खून में तड़पाया था, इनसे रहम की तवक्के क्यों कर की जा सकती है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दिलेरी और मर्दाना